الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ پر 2 سونے کے کنگن رکھے گئے تو میں گھبرا گیا اور مجھے یہ برا لگا۔ کہتے ہیں خواب ہی میں مجھے حکم دیا گیا، وحی کی گئی کہ ان کو پھونک مار، تو میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان کی یہ تعبیر کی، اس خواب کی یہ تعبیر سمجھی، یہ تعبیر بیان کی کہ جو 2 جوٹے نکلیں گے۔ عبید اللہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک اسود عنسی تھا، فیروز دہلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کیا، اور دوسرا مسلمہ کذاب تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو 2 جھوٹے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ خواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ سونے کے 2 کنگن میری ہتھیلی پر، تو اب سونا مردوں کے لیے حرام ہے، اسی طرح سونا مال و دولت دنیا ہے، انبیاء کو دنیا سے کوئی محبت نہیں ہوتی، دونوں مرادوں کے اعتبار سے سونا درست نہیں تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گھبرا گیا، مجھے یہ بات بری لگی، لیکن مجھے جب حکم دیا گیا کہ پھونک مارو، پھونک ماری تو وہ اڑ گئے۔ تو مطلب یہ تھا کہ یہ 2 سونے کے کنگن، یعنی امت کے لیے 2 بندے اپنے آپ کو سونے کی طرح مزین کر کے لائیں گے، جھوٹا دعویٰ کر کے نبی بن کر آئیں گے، لیکن ان کا کردار چل نہیں سکے گا۔ جو آپ نے پھونک ماری وہ اڑ گئے، امت ان کو اس طرح اڑا دے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسود عنسی کو فیروز دہلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا۔ ایک سازش کے تحت لمبا واقعہ ہے، یمن میں بازان گورنر تھا، جب وہ فوت ہوا تو اسود عنسی نے علاقے پر قبضہ کر لیا اور اس کی بیوی میرزبانہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے شادی کر لی زبردستی۔ تو فیروز دہلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر چال چلی، بیوی تک کسی طرح پہنچے، پھر اس کو سمجھایا کہ تو اس کو خوب شراب پلا، اور سامنے جو چوکیدار ہیں ہم اس طرف نہیں، ہم مکان کی پچھلی سمت سے دیوار توڑ کے آئیں گے، کیونکہ اس کا پہرا تھا، مسلمانوں کے علاقے پہ قابض ہو کے بیٹھا تھا، تو اس کو خوب شراب پلائی۔ جب صحابہ پیچھے سے دیوار توڑنے لگے، فیروز دہلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو دیگر بھی بندے تھے، تو باہر پہرے داروں نے 1-2 دفعہ دستک دے کے پوچھا کیا ہو رہا ہے، تو بیوی نے ان کو مطمئن کیا کہ نہیں تمہارے نبی پر وحی آ رہی ہے، اس لیے ذرا آوازیں ہیں۔ وہ مطمئن ہو گئے تو صحابہ نے پیچھے سے دیوار توڑ کر، وہ نشے کی حالت میں تھا اسی طرح اس کی گردن مروڑ کے مار دیا، اور پھر علاقے پر قبضہ ہو گیا۔ تو فیروز دہلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر قاصد بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر خبر دو، تو وہ قاصد ابھی مدینہ نہیں پہنچا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کو بتا دیا کہ اسود عنسی کو قتل کر دیا گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس نے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیروز دہلمی نے قتل کیا۔ قاصد مدینہ نہیں پہنچا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ دوسرا مسلمہ کذاب تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بار مل چکا تھا۔ ایک بار بڑا لشکر لے کر آیا، بڑا مجمع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ باہر جو قافلہ آتا تو اس کو جا کر ملتے، ان کی ضروریات کا خیال کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر گئے، جب وہاں ملے تو مسلمہ کذاب کو اسلام کی دعوت دی، تو اس نے آگے سے کہا کہ یہ دیکھو میرے ساتھ کتنا بڑا مجمع ہے، آپ ایسا کر لیں کہ
آپ کے بعد میں نبی ہوں گا، یا میں اپنے علاقے کا نبی، آپ مکہ مدینہ کے نبی، آپ یہ میرے ساتھ وعدہ کر لیں تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں کھجور کی شاخ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ بھی مانگتا کہ یہ دے دے میں مسلمان ہو جاتا ہوں، میں تجھے یہ بھی نہ دیتا۔ اسلام تو اللہ کی رضا کے لیے لانا ہے، دنیا کے مقصد کے لیے تو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ تو ان سے بات چیت کر۔ جب دیکھا کہ یہ تو کذاب ہے تو وہاں سے واپس ہو گئے، لیکن ایک جملہ کہا کہ جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو اس سے آگے نہیں نکل سکتا، اور اگر تو باز نہ آیا تو اللہ تجھے ہلاک کر دے گا۔ تو ہوا بھی ایسا ہی، یہ باز نہیں آیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت بنے تو اس نے پھر زور سے دعویٰ شروع کر دیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پہلی جنگ کی وہ جنگ یمامہ تھی، لشکر بھیجا، ان کے خلاف جنگ ہوئی اور بڑی زبردست جنگ ہوئی، 1200 تقریباً مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو مردار کیا۔ وحشی رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں جنگ میں حصہ نہیں لے رہا تھا، میرے ذہن میں وہی چال آئی جو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے میں نے چلی، کہ میں نے جنگ نہیں کی، بس میں بیچ میں سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کذاب تک پہنچا۔ جب میں نے دیکھا یہ بلائی منزل میں کھڑا ہے اور جنگ کا منظر دیکھ رہا ہے تو میں نے پھر نیزہ مارا جو سیدھا اس کے سینے میں جا کے لگا، آر پار ہو گیا۔ عورتوں کے درمیان یہ کھڑا تھا، دونوں جانب اس کی باندیاں تھیں، تو میں نے نشانہ لگا کر میں نے اسے مارا۔ اگر میں دیگر جنگ کرتا تو میں اس کو نہ مار سکتا، باقی لوگ جنگ میں مصروف تھے، میں اس کو تلاش کرتا رہا کہ یہ کدھر ہے۔ تو جب میں وہاں تک پہنچا تو میں نے سیدھا اس کو نیزہ مارا اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا پھر سر قلم کیا۔ تو جنگ یمامہ میں یہ مردار ہوا۔ پھر اس کے ساتھی جہاں جہاں ملتے تھے، جو توبہ کرتے ان کو صحابہ چھوڑ دیتے، جو توبہ نہیں کرتے تھے ان کو پھر قتل کر دیا گیا۔ تو یہ دو کذاب تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھونک ماری تو دونوں اڑ گئے، کہ ان کا جو دعویٰ تھا، جو کوشش تھی وہ کامیاب نہ ہو سکی، تو دونوں مارے گئے، ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر ہر برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔